السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہم آج اپنا اس مہینے کا جو لاسٹ آپ کی سلیبس میں جو لیسن ہے، ہم نے 3 لیسن کر لیے ہیں۔ ایک تو جو ہے کہ آخرت، اس کے مشقی سوال بھی کر لیے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا آیا ہے تو اس کے بھی مشقی سوالات اور استقامت، یہ تینوں لیسن جو ہے وہ ہم نے کیے ہیں۔ آج بیٹا ہم اپنا جو لاسٹ والا لیسن ہے ہدایت کے سرچشمے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہم شروع کریں گے۔ تو بیٹا یہ جو پانچواں باب ہے، باب پنجم، اس میں بیٹا ہم پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ ایسے جو ہمارے تاریخ کے یا اسلام کے ایسے جو ہے وہ روشن ستارے، ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا میں دین ہدایت پر چلتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے یا بلندی کے مقامات کو چھوتے ہوئے ہمارے لیے بے شمار جو ہے مثالیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں، جن کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو کہ انسانی تاریخ جن کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ہدایت کے سرچشمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جن لوگوں سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں یا جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، جن سے ہم سیدھے راہ کی طرف رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو ان میں ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، ہم کچھ پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، دین توحید کی دعوت کے لیے اس دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن وہ جو ہے ان کی عام جیسے لوگوں کی وفات ہوتی ہے ویسے ان کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے، اپنی جو ہے وہ مشیت سے ان کو ایسے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے نزدیک انشاءاللہ وہ دوبارہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئیں گے۔ اور دوبارہ سے جو ہے وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں اب دوبارہ آئیں گے، کیونکہ آخری نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تب جب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی کے طور پر اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ جب بھی وہ آئے وہ دوبارہ سے ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو بیٹا ہم ہدایت کے سرچشمے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان کا تعارف ہے کہ وہ کون تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھیں ان کا نام مریم تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم علیہ السلام، ان کی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا، ان کو پیدا کیا۔ اور ان کی والدہ جو تھیں وہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور ان کی بغیر باپ کے پیدائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ پر بد چلنی کا الزام لگایا۔ بد چلنی کا الزام کا مطلب ہے برائی کا الزام لگایا، کہ ان کا جو ہے وہ ایک یہ ان کے بارے میں نعوذ باللہ الزام لگایا کہ وہ ایک اچھی خاتون نہیں تھیں، اب وہ بری خاتون تھیں، تو یہ بد چلنی کا الزام انہوں نے لگایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی والدہ پر الزام لگایا گیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ بہت ہی چھوٹے تھے، یعنی کہ وہ گود میں تھے، بالکل شیر خوارگی کی عمر میں تھے، یعنی کہ وہ بھی تب پیدا ہی ہوئے تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ بول پڑے، اس عمر میں وہ جب عام بچے کبھی بھی بات نہیں کرتے، یا یہ وہ عمر ہے جب آپ لوگ جو ہے وہ بات نہیں کرتے یا بولتے نہیں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اتنی چھوٹی سی عمر میں، شیر خوارگی کی عمر میں جو ہے انہوں نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بولنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز پر حکمت دے دی، ان کو جو ہے وہ اجازت دے دی، اللہ کی طرف سے آپ کو زبان جو ہے وہ عطا ہوئی۔ اور آپ نے جب بنی اسرائیل نے ان کی والدہ پر الزام لگایا، بد چلنے کا الزام لگایا، تو انہوں نے جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے جو ہے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ایسی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ بات کی جس عمر میں عام بچے جو ہے وہ کبھی بھی بات نہیں کرتے۔
اور وہ اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی. تو انہوں نے یہ ثابت کر دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک نبی تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کیا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا. تو ان کی والدہ پر جو الزام لگایا تھا وہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے اللہ تعالیٰ جو چاہیں جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسا اللہ تعالیٰ چاہیں وہ کسی بھی کام کا جب ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں کن ہو جا، اور وہ کام جو ہے ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی. ایک معجزے کے طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے. ان کی والدہ کا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تھا، تو حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجے گئے. اور ان کے بغیر باپ کی پیدائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام پر بد چلنی کا الزام لگایا، برائی کا الزام لگایا. تو انہوں نے ماں کی گود سے ہی ایک ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں عام بچے جو ہے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور انہوں نے اس عمر میں اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی. تو بیٹا آگے کچھ معجزات ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو نبی ہونے کی حیثیت سے عطا کیے، کچھ ایسی چیزیں انہیں عطا کی، ایسی جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں عطا ہوئیں جو کہ عام لوگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 30 سال کی عمر میں ہی نبی کی حیثیت سے دعوت تبلیغ کا جو فریضہ ہے، دعوت و تبلیغ، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، اس کی طرف بلانے کا جو ہے انہوں نے اپنا آغاز یہ کر دیا. اس کا جو فرض ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ کام کیا تھا، انہوں نے تبلیغ کا فریضہ جو ہے ادا کرنا شروع کر دیا. یہود کو بے روح مذہبیت کی بجائے، یعنی کہ یہود وہ جو ان کا بے روح ایک مذہب تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر ایسی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں ہے. تو ان کا جو ایسا یہ ان کی یہ مذہبیت تھی، بے روح مذہبیت تھی، اس کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی محبت، انسانی ہمدردی، حاجت مندوں کی امداد، حاجت مند جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی امداد، اور توحید خالص کی تلقین کی کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی واحد و یکتا ماننا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ معبود یا الہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی صفت نہیں رکھتا، یا کوئی بھی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خدا کے طور پر جو ہے وہ مانا جائے اور اس کی جو ہے پیروی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. یہ صرف توحید واحد جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو، جو یہود ہیں، انہیں اس چیز کی طرف بلانے کی جو ہے وہ آغاز کر دیا، انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کا کام جو ہے وہ شروع کیا. تو یہود نے کیا کیا کہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، ان کے دشمن ہو گئے، اور وہ ان سے لڑنے لگے کہ یہ کون ہے جو ہمیں ہمارے باپ داتاؤں کے دین سے جو ہے وہ دور کرتا ہے اور نیا دین لے کے آیا ہے. انہوں نے ان کے ساتھ دشمنی مول لینی شروع کر دی اور مخالفت شروع کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے. معجزات ایسی چیزیں جو کہ ایک کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، اس طرح کے معجزے جو ہیں وہ انہیں عطا فرمائے. اور اس زمانے میں طب یونانی اپنے عروج پر تھی، یعنی کہ یونان کی جو اس وقت ڈاکٹریت تھی، طب کہتے ہیں ڈاکٹری کو، یا کوئی بھی جو اس حوالے سے چیزیں میڈیکل کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو طب بولا جاتا ہے. تو اس زمانے میں جو یونان کا طب تھا، یا یونان جو ہے وہ میڈیکل کے لحاظ سے، میڈیسنس کے لحاظ سے بہت عروج پہ تھا. اس وقت بہت اچھی اور بہت سی اس وقت کے زمانے کے حساب سے جو بیماریاں تھیں، یا اس وقت کے زمانے کے حساب سے جو لوگ جو ہے بیمار پڑ جاتے یا کوئی، تو اس وقت لوگ جو ہے انہوں نے ایسی چیزیں دریافت کی ہوئی تھیں جو کہ بہت عروج انہوں نے حاصل کر لیا تھا، بہت مانی جاتی تھی، اور بہت بیماریوں کا علاج جو ہے وہ زمانے میں یونان میں ہوتا تھا. تو اس وقت جو طب تھا، طب یونانی یا یونان کی جو میڈیسن تھی یا میڈیکل تھا، وہ اپنے عروج پر تھا، یا بہت جو ہے وہ اہمیت تھی اس کو. تو جن بیماروں کو
ماہر جن بیماریوں کو ماہر یونانی طبیب بھی جو ہے وہ نہ وہ ان کا علاج کر سکے، یعنی کہ ایسی بیماریاں، یعنی کہ اس وقت حالانکہ یونانی طب جو تھا وہ اپنے عروج پر تھا، اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، لیکن کچھ بیماریاں ایسی تھیں جن بیماریوں کو جو یونانی طبیب ہیں، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ یونان کے جو ڈاکٹر تھے، یونان میں رہنے والے جو ڈاکٹر تھے، جن بیماریوں کا علاج وہ بھی نہ کر سکے، جن علاج کو جو ہے وہ لا علاج قرار دے چکے تھے، جن بیماریوں کو ماہر یونانی طبیب جو ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے ٹھیک کر دیتے، یعنی کہ ایسے بیمار لوگ، ایسی بیماریاں جو یونان کے ڈاکٹر بھی جن کا علاج نہ کر سکے اور انہوں نے لا علاج قرار دے دیا کہ ان بیماریوں کو جو ہے ان کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بیماریاں جو ہے وہ شفا نہیں حاصل ہو سکتی ان بیماروں کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لیتے اور ان بیماروں کو ٹھیک کر دیتے۔ جیسے کہ پیدائشی طور پر جو نابینا ہوتے ہیں، بیٹا اس بیماری کا علاج تو ابھی تک اس دنیا میں بھی نہیں آیا، یعنی کہ جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتے ہیں ان کو ابھی تک یہ علاج جو ہے اس دنیا میں نہیں آیا کہ وہ ان کو جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتے ہیں نہ دیکھنے والے، ٹھیک ہے، جن کے پاس بینائی نہ ہو ان کو نابینا کہتے ہیں، جو کہ دیکھ نہ سکیں، جو پیدائشی طور پر جو ہے وہ اندھے لوگ تھے، یا جو پیدائشی طور پر جو ہے وہ نہیں دنیا کو دیکھ سکتے تھے، یا پیدائشی طور پر وہ بینا نہیں تھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کا نام لے کر ٹھیک کر دیتے۔ کوڑھی اس وقت جو ہے تندرست، کوڑ بیٹا کہتے ہیں ایک ایسی بیماری جو کہ پورا جسم جو ہے وہ انسان کے آبلے پڑ جاتے ہیں، اور بہت برے قسم کے ایک ایسے جیسے پھنسیاں یا کوئی ایسے برے قسم کے دانے جو کہ پورے انسان کے جسم پر پھیل جاتی ہے، اور وہ انسان کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتا، اس میں سے بہت سی اسمیل اور بہت کچھ جو ہے وہ ریشہ اس کے جسم میں جو ہے وہ پڑ جاتی ہے، اس کو کوڑ کہتے ہیں۔ تو کوڑ جو ہے وہ بھی ایسا مرض تھا کہ اس کا بھی تب علاج نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ جو کوڑ والے مریض تھے ان کو بھی اللہ کے حکم سے تندرست کر دیتے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے وہ کمال دے رکھا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، یعنی کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں نا جو ہے وہ زندہ ہو سکتا، کوئی نہیں انہیں زندہ کر سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، مٹی سے پرندے کی مورت بناتے، یعنی کہ مٹی سے کوئی مورت بناتے، کوئی بھی تصویر بناتے کسی پرندے وغیرہ کی، اور پھر کیا کرتے اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے، تو وہ پرندے جو ہے سچ مچ عام پرندوں کی طرح جو ہے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ جھیلوں اور یہ جو دریا ہیں ان پر کوئی انسان نہیں چل سکتا نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ دریاؤں کو اور جھیلوں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے، جیسے کہ کوئی بندہ روڈ کراس کرتا ہے نا، جیسے کسی سڑک پر یا کسی جو ہے وہ ہموار سطح پر چلتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ اللہ کے حکم سے حاصل تھا کہ وہ ان جھیلوں کو یا دریاؤں کو پیدل چل کر جو ہے وہ عبور کر لیتے، ان پر پیدل چل لیتے، ایک دو آدمی کے کھانے سے، تھوڑا سا یعنی کہ کھانا ہوتا کہ جس سے ایک یا دو آدمی جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھا لیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے کہ 5000 آدمیوں کا پیٹ اس کھانے سے بھر دیتے، کہ اس تھوڑا سا کھانا جس کو ایک یا دو آدمیوں کو صرف کھانا تھا، اس میں اللہ کے حکم سے اتنی برکت جو ہے وہ آ جاتی، اس پہ ایسی دعا پڑھ کے جو ہے وہ دم کرتے کہ 5000 آدمی بھی جو ہے اسی دو آدمیوں کے کھانے سے پیٹ بھر لیتے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تبلیغ بھی کرتے جاتے اور بیماروں اور جو اسیب زدہ لوگ ہیں ان کو ٹھیک بھی کرتے جاتے، یہ تمام ان کے بیٹا معجزات ہیں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ان سے یہ کوئی کویسچن اکثر آتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہے وہ بتائیں، ان کے معجزات تحریر کریں، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو آپ لوگوں نے یہ والا پیراگراف بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس میں آپ نے خاص طور پر ان کے جو معجزات ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ پھر بیٹا نیکسٹ ہم پیراگراف پڑھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ، کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ دینے کا کام جو ہے وہ شروع کیا، تو کیا ان کو حالات دیکھنے پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک درویش مزاج کہتے ہیں، ایک بہت ہی ہمبل، ایک بہت ہی ہمدرد، ایک بہت ہی جو ہے وہ اللہ سے لو لگانے والے اور اللہ کے حکم پر ہی چلنے والے، وہ ایک اس قسم کے ایک درویش مزاج جو ہے وہ شخص تھے، بہت ہمدرد تھے، لوگوں کے درد کو محسوس کرنے والے تھے، بہت نرم دل انسان تھے، وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت، تکبر کرنے سے، سنگ دلی یعنی کہ سخت دل، پتھر دل،
اور سختی کی بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق جو ہے وہ نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہود کو اس بات کی دعوت دیتے کہ کمزوروں سے نفرت نہ کریں، تکبر نہ کریں، سنگ دلی اور سختی جو ہے اس کو اپنے دل میں نہ لائیں، کسی کے ساتھ سنگ دلی سے یا سختی سے پیش نہ آئیں، اور مذہب کی روح کو سمجھنے کی، یعنی کہ مذہب کیا کہتا ہے، اسلام کس طرف بلاتا ہے، کون واحد ہے، اس طرف بلانے اور اس کے مطابق اور پھر دین کے مطابق ہی جو ہے وہ زندگی اختیار کرنے اور نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے. وہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے، لوگوں کو نیک کام کرنے کی دعوت دیتے. لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کی اس دعوت کو انہوں نے نہایت ہی غرور اور حقارت سے، حقارت نفرت کو بیٹا کہتے ہیں، کہ انہوں نے ان کی اس دعوت کو بہت زیادہ حقارت سے، بہت غرور سے اور بہت نفرت سے رد کر دیا اور اسے کہا کہ ہم جو ہے وہ تمہاری بات نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ نے یروشلم کو چھوڑا. بیٹا یروشلم جو ہے یہ ایک جگہ کا ہی نام ہے جہاں پر وہ رہتے تھے. تو حضرت عیسیٰ نے یروشلم کو چھوڑا اور جھیل کے کنارے جو ہے وہ غریبوں اور مچھیروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ نے یروشلم کو چھوڑا اور پھر جھیل کے کنارے آ کر بچے، اور وہاں پر جو پھر غریب لوگ تھے، جو مچھیرے تھے یا دھوبی تھے اور جو مزدور تھے وہاں پر کام کرنے والے، ان میں دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا. ان کو جو ہے وہ دین کی طرف آنے کی دعوت دینے کا کام شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ جو ہے، بیمار لوگوں کی بھیڑ، بیمار لوگ جو تھے یا دکھی انسان ان کے گرد جمع ہو جاتے اور وہ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے، انہیں دین میں داخل ہونے کی دعوت دیتے. اس طرح ان کی دعوت جو ہے وہ بڑی تیزی سے، بہت جلدی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی. فلسطین کے علاقے میں بہت دور تک ان کی دعوت جو ہے وہ بہت لوگ تیزی سے جو ہے وہ اس دین جو ہے اس میں آنے لگے، دین کی دعوت جو ہے وہ حاصل کر کے دین میں آنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. بیٹا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن بھی آتا ہے شارٹ میں، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ MCQs بھی ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے سال پہلے تبلیغ کا کام شروع کیا. تو حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال پہلے تبلیغ دین کا جو ہے وہ آغاز فرمایا، اور انہیں بہت تھوڑا عرصہ، قریباً 3 سال کا صرف عرصہ جو ہے وہ اتنا موقع ملا، اور صرف قریباً 3 سال تک انہوں نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ کیا، اور انہیں یہ موقع بہت تھوڑے عرصے تک جو ہے وہ ملا. جی بیٹا آج کا لیسن اتنا ہی ہے. ہم نے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، وہ کون تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے آخری رسول تھے. حضرت عیسیٰ ان کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا، اور وہ بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے. ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھیں، اور حضرت عیسیٰ بھی جو ہے بنی اسرائیل کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. ان کی بغیر باپ کی پیدائش جو ہے وہ بنی اسرائیل نے اس بات پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ پر جو ہے وہ الزام لگایا کہ وہ بچلن ہیں. تو انہوں نے پھر ماں کی گود سے ہی ایک ایسی عمر میں کلام کیا کہ جس عمر میں عام لوگ کلام نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کو ثابت کر دیا. پھر بیٹا ہم نے ان کے کچھ معجزات پڑھے کہ وہ جب ان کو مذہب کی طرف آنے کی دعوت دیتے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی جو ہے وہ دعوت دیتے، تو وہ اس پر نہیں آتے. انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک تو پیدائشی نابینا کو درست کر دیتے، کوڑی اس وقت تک درست ہو جاتے. حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی کے پتلوں کو جو ہے وہ حقیقی طور پر جو ہے وہ زندگی دے دیتے اللہ کے حکم سے. وہ جھیلوں کو بور کر لیتے کہ 1-2 آدمیوں کے کھانے سے ہزاروں آدمیوں کا پیٹ جو ہے وہ بھر دیتے، اور وہ تبلیغ بھی کرتے اور بیماروں کو بھی درست کرتے جاتے. پھر بیٹا ہم نے ان کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں پڑھا کہ بہت ہی وہ نیک، ایک ہمبل قسم کے انسان تھے، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ تکبر سے دور رہنے کی، سنگدلی سے دور رہنے کی اور دین کی روح کو سمجھنے کی دعوت دیتے. لیکن یہودی جو ہے انہوں نے ان کی اس تبلیغ کو نفرت سے رد کر دیا، اور انہیں جو ہے ان کی تردید کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے یروشلم کو چھوڑ کر پھر جھیل کے کنارے آ کر جو غریب لوگ تھے ان میں دین کا کام جو ہے وہ شروع کیا، اور ان کی جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتے، اور اس طرح جو ہے بڑی تیزی سے فلسطین میں دین جو ہے وہ پھیلنے لگا. حضرت عیسیٰ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 550 سال پہلے تبلیغ کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ کرنا شروع کیا، اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں، بہت تھوڑے ٹائم میں، قریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا انہیں یہ موقع ملا۔ جی بیٹا آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو جو ہے وہ یاد کریں، اور اس میں سے آپ لوگوں نے تقریباً 5 شارٹ کویسچن جو ہیں وہ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا تعارف، حضرت عیسیٰ کون تھے، پھر آپ نے ان کے معجزات لکھنے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کویسچن بنانا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کتنے سال جو ہے کس عمر میں ان کو دعوت تبلیغ کا موقع ملا، انہوں نے جو ہے وہ کس چیز کی تبلیغ کی، اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں انہیں لوگوں کی کیا رویے جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ تو پھر آپ نے کویسچن بنانا ہے حضرت عیسیٰ نے یروشلم جو ہے وہ کیوں چھوڑا، اور انہوں نے کہاں پر دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کتنی دیر انہیں جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا موقع ملا۔ ایسے آپ لوگوں نے تقریباً بیٹا 5 سے 6 7 شارٹ کویسچنز بنانے ہیں، اور ان کو اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے، اور باقی لیسن بیٹا آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اسے بہت اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔